السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایم پی پی ایس پی ڈی ایس کی مائگریشن پالیسی کیا ہوتی ہے، جیسے کہ کافی زیادہ کویسچنز آ رہے ہوتے ہیں آپ کے واٹس ایپ پر بھی اور کمنٹ سیکشن میں بھی آپ کافی زیادہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو بتاؤں کہ جو کے ایم یو کی جانب سے ہمارے پاس ہے مائگریشن پالیسی، اس کی جو ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے ڈیٹ، یہاں پر آپ مائگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایم پی پی ایس پی ڈی ایس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر اکراس دی پاکستان جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب بات کریں کہ یو ایچ ایس کی اسٹوڈنٹس کافی زیادہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی مائگریشن پالیسی کیا ہوتی ہے، پرائیویٹ کی اور گورنمنٹ کی۔ موسٹلی جو پرائیویٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے کہ آج کل ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، تو آپ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جو مائگریشن پالیسی ہے اس کے اکارڈنگ ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ساری ڈیٹیلز شیئر کروں گا، تو ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں بھی آپ کوئی کویسچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلو کہ ہمارے پاس جو مائگریشن پالیسی ہوتی ہے، یہ ہمارے پاس یہ ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ آپ جیسا کہ ابھی ایڈمیشن ہو رہے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو، ایم بی بی ایس ہو یا بی ڈی ایس ہو، کہ آپ ابھی اپلائی کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جیسا کہ کافی زیادہ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ابھی اپنی مرضی کے کالج میں مائگریٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم اپنے کسی یا ایڈمیشن لے لیں اور آن لائن کلاسز وغیرہ لے لیں، اس طرح کا کوئی سین کر لیں۔ تو دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ ایم بی بی ایس پی ڈی ایس ہے، ٹھیک ہے، یہ پروفیشنل ڈگریز ہیں، ان میں آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو مائگریشن وغیرہ ہوتی ہے، مائگریشن کا مطلب ہے تبادلہ۔ ایم بی بی ایس میں یہ 2 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کروا سکتے ہیں، اور بی ڈی ایس کے لیے 1 سال پروفیشنل یہ ایگزام دینے کے بعد، پاس ہونے کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ ایم بی بی ایس کے 2 سال ایک کالج میں جہاں ایڈمیشن ہو گیا وہاں آپ کو گزارنے ہی پڑیں گے۔ اگر آپ ابھی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی کہیں مائگریٹ ہوں گے، تو ایسا بالکل پاسبل نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ سوچ کے ایڈمیشن لے کے بیٹھے ہیں کہ کوئی اگلے مہینے تک مائگریشن پالیسی آئے گی، اپلائی کریں گے، تو دیکھیں پھر آپ کو غلط فہمی میں نہ رہیں۔ آپ کو میں کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ جو مائگریشن ہوتی ہے یہ آپ کی، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیٹس وغیرہ آئی ہوتی ہیں، 3rd ایئر 4th ایئر فائنل ایئر، آپ 2 سال کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کم از کم آپ کے 2 سال کمپلیٹ ہونے چاہیے، 3 سال کمپلیٹ ہوں گے تو پھر آپ ظاہری سی بات ہے 4th ایئر کے لیے آگے دیکھیں گے کہ کس کالج میں کتنی سیٹس ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کی مرضی کے مطابق ڈیپینڈ نہیں کرتا، یہ سارا اسٹوڈنٹس کے مطابق ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ کسی کو کوئی کنفرم نہیں پتہ ہوتا کہ اس سال میں کتنے اسٹوڈنٹس سیٹ چھوڑیں گے، یا ہو سکتا ہے کسی کی ڈیتھ ہو جائے، سیٹ ویکنٹ ہو جائے، تو موسٹلی کافی زیادہ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کافی زیادہ ہو سکتے ہیں واقعات جس کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی سیٹ ویکنٹ بچتی ہے، جہاں پر ایڈمیشنس بعد میں اوپن کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کو میں کلیئر کٹ پہلے بتا دوں، ایم بی بی ایس کے لیے 2 ایئرس ہیں، اور بی ٹی ایس کا 1 سال ہونے کے بعد آپ مائگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، آپ کی ریلیونٹ جو یونیورسٹی ہے اس کی جانب سے ایڈمیشنز اوپن کیے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ اس کالج میں اتنی خالی سیٹیں ہیں، جیسا کہ یو ایچ ایس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے ایم بی بی ایس پی ڈی ایس کا علیحدہ بتایا ہوگا، ٹھیک ہے، پرائیویٹ کا اور گورنمنٹ کا۔ تو یہاں پر پرائیویٹ ایم بی بی ایس کی یہاں پر دیکھیں کہ لاسٹ کے یو ایچ ایس نے یہ ساری ڈیٹیل دی گئی تھی کہ اس کالج میں کتنی سیٹس باقی ہیں، اور اس پرائیویٹ ڈینٹل کالج میں اتنی سیٹس باقی ہیں۔ اگر ہم گورنمنٹ ایم بی بی ایس کی بات کریں تو یہ اس کالج میں اتنی سیٹس باقی ہیں، اور اس پبلک سیکٹر کے ڈینٹل کالج میں اتنی سیٹس ویکنٹ ہیں۔ تو یہ ساری ہمارے پاس ڈیٹیل شیئر کی جاتی ہیں کے ایم یو کی جانب سے۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ کے ایم یو کی جانب سے ہمارے پاس 10 اپریل 2025 تک ٹائم ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ابھی 3rd ایئر میں، 4th ایئر یا فائنل ایئر میں ہے، وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بی ڈی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا 1st ایئر پروف ان کا پاس ہے، وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو سیمی کیٹیگری میں اپلائی کرنا ہوتا ہے، ریکوائرمنٹ آپ کو بتائی ہوئی ہے، 2000 آپ کی پروسیسنگ فیس ہے، 10 اپریل تک آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے بتایا کہ اکراس دی پاکستان جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، تو ان کی بھی ظاہری سی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ باقی جو بھی آپ کی کوائریز وغیرہ ہیں وہ آپ نے متعلقہ جو ایڈمیشن سیکشن آفس ہے وہاں پر کنٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس جب میڈیکل ڈینٹل فیلڈ میں یہ بہت زیادہ آپ کا ایڈمن بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، مطلب کہ جس کو ایڈمیشن آفس کہتے ہیں، سارا کنٹرول کے پاس ہوتا ہے، تو آپ کو ان سے ٹچ میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو دوسروں کی باتیں نہیں سننی چاہیے، جو آپ کے ریلیونٹ ایڈمن کہہ رہے ہیں آپ کو ان کے مطابق فالو کرنا ہوتا ہے، یا آپ کی جو ریلیونٹ یونیورسٹی ہے جیسے کہ کے ایم یو ہے، اس کے انسٹرکشنز کو آپ نے خود فالو کرنا ہوتا ہے، یا ان کو کنٹیکٹ میں رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کے آپ کے کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں تو آپ نے ان کو خود کنٹیکٹ میں رہنا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں یو ایچ ایس کی، تو یو ایچ ایس کی جانب سے بھی لاسٹ ایئر ہمارے پاس اپریل میں جا کر ان کے ایڈمیشنز اوپن ہوئے تھے مائگریشن کے، تو اس پر بھی ہمارے پاس اپریل کے راؤنڈ اباؤٹ ہی ہمارے پاس جو مائگریشنز کی سیٹ اوپن کی جائیں گی۔ تو اس میں آپ کو پھر بتا دوں کہ کالج وائز ہر سال ایک نئی لسٹ آتی ہے، اس کے اکارڈنگ جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے کہ کس کالج میں کتنی سیٹس ویکنٹ ہے، اس کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو ریکوائرمنٹس بھی بتا دوں کیا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے۔
تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس کے اسٹوڈنٹس نے جو آپ کو پہلے بتا دیا پروف پاس ہونا چاہیے پی ڈی ایس کے لیے 1 سال، MBBS کے لیے 2 سال کم از کم کمپلیٹ ہوئے ہوں۔ اگر آپ انٹر یونیورسٹی مائگریٹ ہو رہے ہیں، مطلب کہ ایک یونیورسٹی سے دوسری کے انٹر جا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو جو ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ وغیرہ یہ سارا بنانا پڑتا ہے، اور باقی آپ کے میرٹ وغیرہ بنتا ہے، یہ سارا میرٹ کرائٹیریا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوکل پاکستانی کینڈیڈیٹس ہیں 50% آپ نے جب اپلائی کیا تھا MBBS کے وقت تب، اور 50% آپ کے جو لاسٹ ایگزام تھا سیکنڈ ایئر یا فرسٹ جو تھرڈ ایئر جس کے اکارڈنگ آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو فارن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ویٹیج بھی ہے، یہ ساری انہوں نے بتائی ہوئی ہے۔ MBBS کی اگر ہم بات کرتے چلیں گورنمنٹ سیکٹر BDS کی، گورنمنٹ سیکٹر کی، تو یہاں پر بھی انہوں نے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا لکھا ہوا ہے کہ آپ کی کمپلیٹلی یہاں پر جو گورنمنٹ میں آپ کا جب اپلائی کیا تھا MBBS میں تب کتنی پرسنٹیج تھے MD کیٹ کے میٹرک FSC، اس کی بیس پر سارا ہوتا ہے۔ جو فارن کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کا 80% وہ والا کاؤنٹ کیا رہتا ہے، 20% ان کا NEB ایگزام کاؤنٹ کیا رہتا ہے، اور جو 4,000 روپے ہمارے پاس انہوں نے کہا ہے کہ مائگریشن پروسیسنگ فیس ہے، یہ سارا انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ پرائیویٹ کے کیس میں 12,000 روپے ہے۔ تو آپ کو بتاؤں کہ پھر اس کی بھی بعد میں ایسے فردر میرٹ لسٹ آتی ہے، ایک پروفیشنل لسٹ آتی ہے جیسے آپ کی ابھی لگی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ ارینج ہوئے ہوتے ہیں اور آپ نے اپنی چوائس بتانی ہوتی ہے کہ اس کالج میں آپ جانا چاہتے ہیں، پھر آپ کی ایک پہلی لسٹ لگتی ہے، دوسری لسٹ لگتی ہے، پھر آپ کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سارا پروسیجر ہوتا ہے جس کے اکارڈنگ آپ نے گزر کے جانا ہوتا ہے۔ تو ابھی فی الحال کے لیے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ابھی ایڈمیشن ہوا ہے تو ابھی مائگریٹ ہو جائیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو آپ کو ڈیڈ لائن ایک متعلقہ جو ہے اس کو اچیو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ڈیٹس آتی ہیں، جیسے کہ KMU کی آ گئی ہیں، اسی طرح UHS کی بھی آ جائیں گی، تو دوسرے جو بھی ہیں ہمارے پاس سندھ ہے وہاں بھی آ جائے گی، بلوچستان، تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو اس کی مین جو کرائٹیریا ہے مائگریشن کا اصول ہے، جو میں نے رولز ریگولیشن آپ کو بتا دیا ہے نا کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ایک ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ نہیں مائگریٹ ہو سکتے، تو اس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہاں یہ آپ UHS سے ہی دیکھیں، اگر آپ اسٹوڈنٹس کے کویشچنس ہوں گے کہ UHS سے ہم KMU میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں یا UHS سے آپ کہیں اور ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، تو دیکھیں یہاں پر جیسا کہ انہوں نے صرف اور صرف یہی کالجز مینشن کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ متعلقہ اس ٹائم جب آپ کے ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں تب جہاں پر جو ہمارے پاس کنٹیکٹ نمبر لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا، تو یہاں پر آپ کنٹیکٹ کر کے ہی پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آپشن اویلیبل ہے کہ ہم UHS سے کسی اور جگہ ٹرانسفر ہو جائیں۔ باقی میرے خیال سے تو یہ آپشن مشکل ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ لازمی کنفرم خود ہی کرنا ہوگا UHS میں کال کر کے یا KMU میں اپنی رسپیکٹیو، کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ UHS کی لسٹ میں آپ نے چیک کیا ہے کہ UHS نے اپنے UHS کے کالجز کی لسٹ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آئی تھنک سو کہ آپ UHS سے KMU میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، کیونکہ KMU کے نوٹس میں ہمارے پاس یہاں پر مینشن ہے کہ اکراس دی پاکستان جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایلیجیبل ہیں ہمارے پاس مائگریشن کے لیے۔ تو نیچے انہوں نے لکھے گا کہ اگر آپ کی کوئی فردر ڈیٹیلس چاہیے تو آپ نے لازمی کنٹیکٹ کرنا ہے سیکشن آفس میں، یہ آپ کو متعلقہ ویب سائٹ کی ڈیٹیلس مل جائیں گی۔ تو باقی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ مین آپ کو کہ MBBS کے 2 سال کمپلیٹ کرنے ہیں، BDS کا 1 سال کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مائگریٹ ہوں۔ اور یہ بھی نہیں کنفرم کہ متعلقہ کالج میں آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، یہ بھی اس ٹائم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس کالج میں کتنی سیٹس ویکنٹ ہیں۔ اگر کسی کالج میں 1 سیٹ ویکنٹ ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر کتنے خواہش مند اور ہوں گے، پتہ نہیں آپ کا میرٹ وہاں پر میچ کرے گا یا نہیں کرے گا، تو یہ سارا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ اور باقی کوئی بھی کویشچن آپ کا ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔